آپ تو ایسے آرام سے بیٹھی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، آپ کو احساس بھی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سیما بیگم کے لہجے سے ان کا ڈرامائی انداز جھلک رہا تھا۔ گرے کلر کی بلی جو لبنہ بیگم کی گود میں بیٹھی آرام سے ان کے نرم ہاتھوں کی مساج کا مزہ لے رہی تھی، اچانک ہی درد سے چیخ اٹھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سکون دیتے ہاتھ کبھی تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے سن بھی رہی ہیں یا نہیں؟ آپ کا بیٹا اس پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، آپ بس چپ چاپ بیٹھی دیکھتے رہنا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالیں۔ میرے شوہر کے بارے میں بھی تو لوگ یہی کہتے تھے جب وہ نشے میں چور ہمیشہ عورتوں کے بیچ پایا جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ڈھال بنایا، اسے اتنا سخت بنا دیا کہ وہ احساسات سے عاری ہو گیا۔ سکون ان کے لہجے میں تھا۔ ہاں، پھر بھی آپ کے اس احساسات سے عاری بیٹے نے ایک غیر لڑکی کو آپ کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا۔ سیما بیگم کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہیں پتہ ہے چھوٹی، مرد مٹی کی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں آپ جیسے چاہیں جس طرف چاہیں آسانی سے موڑ سکتے ہیں۔ انہیں موڑنے کے لیے بس ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خوبصورت اور چالاک عورت جو اسے اپنے اشاروں پر آسانی سے نچا سکے۔ بلی کو انہوں نے اپنی مٹھی میں بری طرح جکڑ کر کہا، میں نے صدام کی پرورش بہت سخت کی ہے، میں اپنے شوہر کو قابو نہ کر سکی، لیکن صدام تو میری انگلیوں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ کیا ہوا اگر اس نے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لی؟ ابھی اس کی خوبصورتی کا نشہ چڑھا ہے اس پر، کچھ ہی دن میں یہ نشہ بھی اتر جائے گا اور وہ اسے ردی کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ ان کا لہجہ پورے اعتماد تھا۔ سیما بیگم اپنی بہن سے بخوبی واقف تھیں کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل پہلے ہی سوچ رکھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو، اگر اس لڑکی نے اس حویلی کو اس کا وارث دے دیا تو کیا کریں گی آپ؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے بھی کوئی کچی گوٹیاں نہیں کھیلی چھوٹی، میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے منہ میں پھونکار جبکہ آنکھوں میں نفرت کا چراغ روشن تھا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو مائسا پوری طرح تیار تھی نیچے جانے کے لیے۔ ایک نظر اسے دیکھتا تولیے سے بال سکھاتا وہ وارڈروب کی طرف آیا اور سفید شرٹ نکال کر اس کا جائزہ لیتا مڑا۔ اس کی نظر شرٹ سے ہوتی ہوئی مائسا پر گئی جو جھک کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں بول چال بند تھی۔ مائسا تو کچھ بولتی ہی نہیں تھی، یہ بھی بالکل چپ، اسے پوری طرح نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا اسے جدوجہد کرتا دیکھتا رہا، پھر شرٹ بیڈ پر پھینک کر اس کی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا پیر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ مائسا نے چونک کر اسے دیکھا اور سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس کے سنجیدہ چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس سے ناراض تھا اور اسے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ اس کی نظریں اس کے سنجیدہ چہرے سے ہوتے اس کے بائیں ہاتھ پر گئیں جس کی کلائی پر بندھی بلیک لیدر کی گھڑی بہت جچ رہی تھی۔ اس کے پیر پر جھکا بڑی مہارت سے وہ پائل پہنا رہا تھا۔ اتنا غور سے دیکھو گی تو عشق ہو جائے گا مجھ سے۔ اس کی نظروں کی تپش سے محظوظ ہوتا وہ شرارت سے بولا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ محبت نہیں، ڈائریکٹ عشق پر چلے گئے آپ تو؟ اپنے احساسات پر قابو پا کر وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ محبت تو ہو گئی ہے تمہیں، یہ الگ بات کہ تم ماننے سے انکاری ہو۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ خوش فہمیوں میں جینے والا انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے صدام جہانگیر شاہ، بہتر ہے کہ خود کو ڈوبنے سے بچا لیں۔ تنزیہ کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھتے ہیں میری خوش فہمیاں جیتتی ہیں یا تمہاری بے اعتنائی۔ اس کا چیلنجنگ لہجہ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی سماعت سے ٹکرایا، پھر بھی وہ سر جھٹکتی سیڑھیاں اتر گئی۔ شرٹ کی بٹن لگاتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کا جائزہ لے رہا تھا، آنکھیں سوچ میں ڈوبی تھیں۔ جوں ہی وہ پرفیوم کی بوتل اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، ایک دل خراش چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہڑبڑا کر وہ سیدھا ہوا اور ایک ہی جست میں کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے جو خوفناک منظر اس نے دیکھا وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ پھر ہوش میں آتے اس سیڑھیاں پھلانگ کر وہ نیچے کی طرف اترا۔ مائسا شیشے کا جھومر اس کے اوپر سے اٹھاتا وہ خوف سے چیخا۔ کچھ نوکر بھی اس کی مدد کو آگے بڑھے لیکن اس کے اشارے پر وہ اپنی جگہ پر رک گئے۔ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔
اس کے اوپر جھکا وہ غصے سے دھاڑا تو وہ کھڑے سبھی دہل کر رہ گئے۔ لبنہ بیگم کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا کسی کو سمجھ میں ہی نہ آیا۔ اس کے خون آلود جسم کو اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ باہر کی طرف نکلا جہاں حمیم شاہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کو وہ رکا، پھر اس کو نظر انداز کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اسے بس مائسا کی فکر تھی۔ اس کا بہتا خون اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مائسا کو گاڑی میں لٹا کر وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی حمیم شاہ نے تیزی سے گاڑی باہر نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، صرف اس ایک لڑکی کے لیے۔ صدام منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا بار بار مائسا کے بے ہوش وجود پر جھک جاتا۔ اس کی پریشانی اور خوف صاف ظاہر تھا اس کے چہرے سے۔ گاڑی چلاتا حمیم شاہ تھوڑی تھوڑی دیر پر بیک ویو مرر میں کبھی مائسا کے بے ہوش وجود کو دیکھتا تو کبھی صدام جہانگیر شاہ کے پریشان چہرے کو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ مائسا ابراہیم خان اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ شاید بیلا مرسلین سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی اسے۔ بیلا مرسلین، جس کے عشق میں صدام جہانگیر شاہ جیسا مغرور انسان گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی فیلو تھے۔ ان کے عشق کے چرچے زبان زد عام تھے۔ یونیورسٹی کا ہر شخص ان دونوں کو جانتا تھا۔ لندن جیسے آزاد ماحول میں وہ دونوں کھلے عام عیاشیاں کرتے پھرتے۔ دونوں ایک ہی فلیٹ شیئر کرتے تھے۔ بیلا جیسی آزاد خیال لڑکی کی سنگت میں جہاں صدام بہت خوش تھا، وہیں بیلا بھی صدام شاہ جیسے شاہ خرچ اور محبت نچھاور کرنے والے بندے کی محبت کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی۔ بیلا اپنی ہر جائز اور ناجائز ضد صدام سے چٹکیوں میں منوا لیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت اور محبت میں یوں ہی ڈوبے رہتے اگر ان دونوں کے بیچ حمیم شاہ جیسا کانٹا نہ آ جاتا۔ حمیم شاہ کے لندن میں قدم رکھتے ہی صدام کو اپنی محبت ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی۔ آخر میں وہ اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ بھی اس بھائی سے جسے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کیے گئے فیصلے پر غصہ آیا تھا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کسی سے ہارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی من چاہی چیز سے ہاتھ دھویا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے خود سے نفرت ہوئی تھی اور شاید پہلی بار وہ بری طرح ٹوٹا بھی تھا۔ اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ بری طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جو حویلی والوں پر جان چھڑکتا تھا، اب اسے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس موجود سارے چہرے فریبی لگنے لگے۔ بیلا مرسلین صدام جہانگیر شاہ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کو صرف استعمال کرنے کی حد تک محبوب رکھتا، پھر ضرورت پوری ہوتے ہی انہیں ایسے پھینکتا جیسے کوئی ردی ہو۔ لیکن مائسا ابراہیم خان ایک ایسا نایاب ہیرا تھی جسے پانے کے لیے وہ ہر چیز کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ اس کی زندگی میں مائسا ابراہیم خان کو وہ رتبہ حاصل تھا جو شاید بیلا مرسلین کو مرتے دم تک حاصل نہ ہو سکتا۔ بیلا کے لیے اس کے دل میں صرف محبت تھی، لیکن مائسا کے معاملے میں اس کی محبت شدت اختیار کر جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے جنون کی حد تک سنجیدہ تھا اور اس بار وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ برداشت کرنا پڑتی۔ سارے شیشے نکال کر ان کے زخموں کو صاف کر دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ الحمدللہ سب بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سکون کی سانس اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی۔ حمیم شاہ اس وقت کسی کام کا کہہ کر باہر گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا جو پٹیوں میں لپٹی بیڈ پر پڑی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اوپر جھکا وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنا ڈرپ پر رکھ کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی اور محبت تھی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ وہ جیسے اس کے درد کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کتنے جھوٹ بولتی ہو تم مائسا، لہجے میں خفگی تھی۔ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ آنکھوں میں حیرانی تھی۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ افسردگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ یہ کب بولا میں نے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں؟ غلطی سے ہی صحیح، لیکن اس کی زبان سے سچ اگل ہی گیا تھا، جس پر صدام نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی، جبکہ مائسا نے شرمندگی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ آپ بہت برے ہیں صدام۔ اس نے اپنی خجالت مٹانے کی کوشش کی۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور میں صرف تماشا دیکھ رہا ہوں۔ لمحوں میں اس کا لہجہ بدلا تھا۔
یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا، کمزور سے لہجے میں وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھتی بخوبی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کسی کے کھنکارنے پر دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں حمیم شاہ ہاتھ میں کسی ریسٹورنٹ کا شاپر لیے کھڑا تھا۔ رومانس بھگار لیا ہے تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لہجہ تو اسپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ صدام نے کوف سے چہرہ پھیر لیا، جبکہ مائسا نے نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس کا استقبال کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ڈیئر فرینڈ؟ چیئر کھینچ کر بیڈ کے پاس کر کے اس پر بیٹھتا ہوا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شاپر اس نے بیڈ پر ہی رکھ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک، اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ سر ہلانے لگا۔ آپ حویلی میں یہ خبر بھیج دیں کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور کل ہی واپس آ رہی ہوں۔ کیا؟ اس بات پر دونوں نے چیخ کر بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ حونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس میں چیخنے کی کیا بات ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ اپنی حالت دیکھی ہے؟ صدام غصے سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے میری حالت کو؟ ٹھیک ہوں بھائی میں بالکل۔ پٹیوں میں جکڑے شریر کو ٹھیک کہتے ہیں؟ تمہیں نہیں لگتا صدام کے محترمہ کا دماغ چل گیا ہے؟ حمیم شاہ نے پہلے اسے اور پھر صدام کو دیکھا، جو اس کی بات سے پوری طرح متفق تھا۔ ان کے زخم کے ساتھ مجھے ان کے دماغ کا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا۔ صدام کے کہنے پر اس نے منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا، پھر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ خفگی ظاہر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز باقی بکواس باہر جا کر کریں۔ اس کے خفگی سے کہنے پر وہ دونوں کندھے اچکا کر اٹھے اور شاپر اٹھا کر باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی ان کے چہرے پر فکر کا، سوچ کا جال بچھ گیا۔ کیا یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا؟ حمیم شاہ نے برگر کا ایک ٹکڑا نکال کر نوالا لیا اور پرسوچ لہجے میں اس سے پوچھا، جو دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن بھرپور انداز میں برگر کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ یہ سب ایک چال تھی مائسا کو مارنے کی، لیکن صاف بچ گئی وہ، شکر ہے۔ حمیم شاہ نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا، جو پوری طرح بے تاثر تھا، پھر تھک کر برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بس معصوم لڑکی کے لیے فکر مند تھے، تو دوسرا اسے اس درندے سے بچانا چاہتا تھا جو اس پر حکمرانی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں مشکل سے وہ رہی، پھر گھر جانے کا واویلا مچا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صدام کو واپسی کا ارادہ کرنا پڑا، جبکہ اس کا پلان کچھ دن شہر میں ہی رہنے کا تھا۔ لیکن مائسا نے ایسا واویلا مچایا کہ اسے اپنا پلان ڈراپ کرنا پڑا۔ حمیم شاہ بھی حویلی جانے کے حق میں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اب ہمیشہ صدام کے خلاف ہی کھڑا ہوتا۔ صدام کو افسوس ہوا اپنے اس بھائی پر، جس پر وہ کبھی جان چھڑکا کرتا تھا۔ حویلی شفٹ ہونے کے بعد اس نے ساری ملازماؤں کی کمرے میں آنے پر پابندی لگا دی، جبکہ مائسا کے زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوئے تھے۔ اسے ہر کام کے لیے ملازمہ کی مدد درکار تھی۔ صدام جہانگیر شاہ اس کے ہر کام میں مدد کرتا، وہ جیسے اس کی ممنون ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ صدام اس کی حفاظت کے لیے حد سے زیادہ فکر مند ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر ایک کھرونچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بازو پر بینڈیج کرتا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس مغرور شخص سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کی، پھر بھی نکاح ایک ایسا بندھن ہے کہ جس کی گرہ لگتے ہی ناپسندیدہ شخص بھی جان سے عزیز ہو جاتا ہے، اور یہاں تو صدام جہانگیر شاہ تھا جو محبت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہاں بولو، وہ مگن سے انداز میں بولا۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کیا میں گھر جاؤں کچھ دنوں کے لیے؟ مجھے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ اچانک ہی اس کا حرکت کرتا ہاتھ رکا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے چند لمحے اس کے ساکت وجود کو دیکھا۔ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھیں، پھر وہ نظریں جھکا کر دوبارہ اپنے کام میں اس طرح مگن ہو گیا کہ جیسے اس وقت اس سے ضروری کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں دنیا جہان کی سختی اور سرد مہری تھی۔ آج کہہ دیا، دوبارہ کبھی نہ کہنا، ورنہ اس کی ادھوری بات پر اس نے خوف سے اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ ورنہ کیا صدام جہانگیر شاہ؟ اس کا لہجہ کاٹ دار اور افسردہ تھا۔ تم بخوبی جانتی ہو میری ورنہ کا مطلب۔ ابھی میں نے عملی کارروائی نہیں کی، اس لیے تم اتنا بول گئی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مائسا نے لرز کر اسے دیکھا۔ وہ میرا گھر ہے، میں نے اپنی زندگی کے حسین پل وہاں گزارے ہیں، میرے اپنے رہتے ہیں وہاں۔ اس نے دوبارہ ہمت کی۔ تمہارا گھر اب یہ ہے، تمہارا اپنا صرف اور صرف میں ہوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور بات رہی حسین پلوں کی، تو میری سنگت میں بھی اس سے حسین پل تمہیں ملیں گے۔
सर्द मोहरी से कहता वो आखिर में ज़ुमाइनी अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके उसे शरारत से देखने लगा। प्लीज़ सदाम, बस एक बार, भले आप मुझे वहाँ रुकने ना दें, अपने साथ ले आएं, पर मुझे बाबा से मिलने दें। इतने महीने हो गए मुझे उनसे दूर हुए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्लीज़ सदाम, प्लीज़। उसका बस चलता तो उसके पैर पकड़ लेती। बस मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। गुस्से से उसका हाथ इतनी ज़ोर से झटका कि वो बेड क्राउन से जा टकराया। दर्द से वो सिसक उठी। आप बहुत जालिम हैं सदाम, बहुत जालिम। कब से रुके आंसू मौका मिलते ही उसकी आंखों से ढलक कर सुर्ख रुखसार पर फिसल आए। जानता हूँ, बखूबी अंदाज़ा है अपने जुल्म सितम का मुझे। बेतासुर लहजे में कहता वो यूं ही उसे सिसकता कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। दिल्ली इस तरह से तंग आकर फाइक गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गया था। खुद को ऑफिस के काम में बुरी तरह मसरूफ कर लिया था, फिर भी उसके दिल को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। तंग आकर नाइट क्लब भी ज्वाइन कर लिया ताकि उस शोर शराबे वाली दुनिया में खोकर वो उस लड़की के ख्याल से पीछा छुड़ा सके। फिर भी कोई फायदा ना हुआ। उसकी हर सोच फातिमा पर जाकर रुक जाती। हर लड़की में उसे फातिमा नजर आती। अपनी दिली कैफियत से घबरा कर उसने दोबारा गांव जाने का इरादा किया। मैं आदमपुर जा रहा हूँ। डेरे पर मौजूद सदाम के सामने खड़ा वो ठोस लहजे में बोला। किस खुशी में? हैरानी से उसने उसकी तरफ देखा। मेरी एक कीमती चीज़ है वहाँ। वो खुद को उसके सवालों के लिए तैयार कर चुका था। कौन सी चीज़? समझ तो वो भी बखूबी गया था, फिर भी उसे छेड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था। है एक चीज़। अंदाज अब खौफ ज़्यादा था। तो मुझे क्यों बताने आए हो? ताकि तुम अपनी बीवी को समझा दो। तुम्हारे मामले से मेरी बीवी का क्या लेना देना? क्योंकि मैं उसकी चहीती फातिमा को लेने जा रहा हूँ। तंग आकर वो बोल ही उठा, बिना किसी ठोस रिश्ते के। भवें उचका कर उसने उसकी तरफ देखा। तुम शायद अपनी करतूत भूल गए हो। मैं सदाम जहांगीर शाह हूँ, मुझ पर यह सब सूट करता है। अंदाज उसे चिढ़ाने वाला था। मैं भी फाइक हूँ। ये सब हरकतें तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मुझ पर भी सूट करता है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। उसके दो टोक जवाब देने पर वो कुछ लम्हे उसे कहर आलूद नज़रों से घूरता रहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सदाम ने पीछे से हाँक लगाई। चेहरे पर महजूज कुन मुस्कुराहट थी। ये भी अपने पास ही रखो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। गुस्से से सर झटकता वो बाहर निकला और फुल स्पीड में गाड़ी भगा ले गया। गेट पर खड़े सदाम ने दूर होती गाड़ी को देखते हुए फाइक की आइंदा जिंदगी के लिए नेक दुआएं दिल से की थी। वो नाजिया के साथ खेल में चहलकदमी कर रही थी कि ब्लैक मर्सिडीज खेत के पास वाली पगडंडी पर झटके से आकर रुकी। नाजिया के साथ उसने भी चौंक कर उस मर्सिडीज की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फट गईं। उसमें से निकलते शख्स को देखकर उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। ये बंदा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा फातिमा। नाजिया की आवाज़ पर वो चौंक कर अपनी हैरत के समंदर से बाहर निकली। फिर आंखें पटपटाकर दोबारा उस शख्स को देखा जो हैरतन नहीं यकीनन फाइक ही था। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो धीरे से नाजिया के पीछे हो गई। छुपना मुश्किल था क्योंकि वो नाजिया से लंबी थी। अस्सलामुअलैकुम। उनके ऐन सामने आकर उसने नरमी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नाजिया अब भी उसे नहीं पहचान पाई। आपने ना सही, लेकिन इन्होंने तो बखूबी पहचान लिया। क्यों फातिमा बीबी? उसके वसूख से कहने पर वो घबरा कर कभी हाँ में गर्दन हिलाती तो कभी ना में। ये कैसा जवाब है? नाजिया के झड़कने पर फाइक ने सर झुकाकर अपनी हंसी जब्त की। हाँ हाँ, ये वो सदाम साहब के सेक्रेटरी हैं, फाइक। हकलाकर जल्दी से उसने जवाब दिया और अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा करने लगी। सेक्रेटरी बाद में, दोस्त पहले हूँ। अच्छा हाँ, याद आया फाइक। कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नाजिया के मुस्कुराकर पूछने पर उसने लम्हे भर को फातिमा की तरफ देखा, फिर नाजिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। जी मैं दरअसल इन्हें वापस लेने आया हूँ। किस खुशी में? चौंक कर पूछा गया। वो दरअसल इनकी दोस्त इन्हें बहुत याद कर रही हैं। एक पल के लिए भी उन्हें नहीं भूली वो। इसीलिए मजबूर होकर सदाम ने मुझे इन्हें लाने के लिए भेज दिया। उसने महारत से बात बनाई। आप ही को क्यों भेजा मुझे लाने के लिए? इतनी देर से तमाशाई बनी फातिमा बोल उठी। लहजा सर था क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं ही आपको सही सलामत ला सकता हूँ। अंदाज सख्त था। कैसी है वो? नाजिया को बहन की बुरी तरह याद आई। बिल्कुल ठीक है, बस आप लोगों को याद करती रहती हैं। नाजिया को जवाब देता वो गाहे बगाहे उसे भी देख लेता। हम भी उसे बहुत याद करते हैं। खुश तो है ना वो? नाजिया की आंखों में बहन को याद करके आंसू भर आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं।
आपकी इजाज़त हो तो मैं इन्हें ले जाऊं? फिर किसी ज़रूरी काम से शहर भी जाना है मुझे। वो घड़ी पर नज़रें डालता उजलत ज़ाहिर कर रहा था। हाँ हाँ, ज़रूर ले जाओ। फातिमा के इनकार करने से पहले ही नाज़िया ने उसका हाथ पकड़कर आगे कर दिया। हवेली में इजाज़त तो ले लें। फातिमा ने आखिरी बार कोशिश की। मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम जाओ, रूही को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नाज़िया के कहने पर वो सुस्त कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ फ़ाइक फ्रंट डोर खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा उसके बैठने का इंतज़ार कर रहा था। उसके बैठते ही वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया। मुख्तलिफ खेतों को पार करती गाड़ी सुस्त रवि से अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। अंदर बैठे दोनों नफूस बिल्कुल चुपचाप रास्ते पर नजरें गाड़े अपनी अपनी सोचों में गुम थे। क्या वाकई आप मुझे माइसा के कहने पर लेने आए हैं? फातिमा की आवाज़ ने गाड़ी में फैले सकूत को तोड़ा। नहीं। उसके यक लफ्जी जवाब पर उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं तुम्हारी दोस्त के कहने पर तुम्हें लेने बिल्कुल नहीं आया। विंड स्क्रीन पर नजरें गाड़े वो आराम से बोला। तो फिर किसके कहने पर? वो अब भी हैरान थी। अपने दिल के कहने पर। उसकी तरफ रुख मोड़कर वो एक रब्त से बोला। क्या बेहूदगी है ये? गुस्से और शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वही जो तुम सुन रही हो। अब वो दोबारा विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह लाने की? वो अब भी गुस्सा थी। हिम्मत तो मेरी बहुत कुछ है फातिमा बीवी, कहो तो अमली सबूत दूं? उसको देखता मायनी खेजी से वो बोला तो कुछ देर वो हवन्नकों की तरह उसे देखती रही। फिर मतलब समझ आने पर नजरें झुकाकर रुख फेर गई। फाइक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, दोबारा ड्राइविंग करने लगा। क्या वाकई आप मुझे हवेली ले जा रहे हैं? उसका दिली खदशा जुबान पर आ गया। फाइक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गुस्से से उसके हाथ की रगें फड़कने लगी। क्या तुमने मुझे इतना बुरा समझ रखा है? आवाज के साथ लहजा भी सख्त था। मर्दों का कुछ ठीक नहीं, कब उनकी नीयत में खोट आ जाए। उसकी बात पर स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर ज़ब्त आजमा रही है। अगर मैं इतना ही बुरा होता फातिमा बीबी, तो उस रात आपको अपनी इज्जत से हाथ धो चुकी होती। सर्द मोहरी से कहता वो उसको चुप कर आ गया। क्या कुछ नहीं था उसके अंदाज में, उसकी बात में, उसके लहजे में? ये शख्स इतना सर्द क्यों था? कोई राज था उसके अंदर शायद, जिसे वो छुपा रहा था दुनिया से। उस सर्द सी बहस के बाद दोनों में आपस में कोई बात ना हुई। दोनों अपनी अपनी जगह सोचों में गुम चुपचाप सफ़र कर रहे थे। शायद यही सफ़र उनकी ज़िंदगियों को नया और खुशगवार मोड़ देने वाला था।